ناظرین، یہ ہے وہ پلینٹ جس پر ہمیں رہتے ہوئے کئی لاکھ سال بیت چکے ہیں۔ اس نہایت ہی خوبصورت اور عظیم سیارے کے سامنے ہمارا وجود ایک ریت کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ ٹوٹل کل ملا کر 8 بلین کی آبادی جو اس سیارے کے مختلف علاقوں میں بس رہی ہے، یہ سب کے سب امریکہ کے اس شہر لاس اینجلس میں آرام سے فٹ آ سکتے ہیں۔ انسان اس زمین پر کئی لاکھ سال گزار چکا ہے، لیکن ابھی تک یہ سمندر تو دور کی بات، اس کی لینڈ کو بھی پورا 100% ایکسپلور نہیں کر سکا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہماری زمین کتنی بڑی ہے۔ لیکن اگر ہم زمین سے 600 ملین کلومیٹر دور موجود اس عظیم الشان سیارے کی بات کریں تو یہ سولر سسٹم کا سب سے بڑا پلینٹ جوپیٹر ہے۔ دوستو، یہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر ہماری زمین جیسے 1300 پلینٹ آرام سے سما سکتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، زمین سے 150 ملین کلومیٹر دور موجود یہ عظیم ستارہ سورج، جس کی وجہ سے ہمارے پورے سولر سسٹم کا نظام چل رہا ہے، ناظرین یہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر زمین جیسے 10 لاکھ یعنی 1 ملین پلینٹس آرام سے سما سکتے ہیں۔ دوستو، انسان کی سوچ شاید یہیں تک محدود ہو جائے اور یہ سمجھنے لگے کہ شاید سورج سے بڑا کوئی بھی وجود اس کائنات میں موجود نہ ہو، مگر آپ یہ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ نہ صرف ہمارا سورج بلکہ ہمارے سورج جیسے 100 بلین سٹارز مطلب 10,000 کروڑ ستارے رکھنے والی ہماری ملکی وے گیلیکسی بھی اگر اس کائنات سے غائب ہو جائے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ آخر کتنی بڑی ہے یہ ہماری کائنات؟ آئیے چلتے ہیں ایک مرتبہ پھر ایک سفر پر، اس امید سے کہ ہم اس بار مزید کئی دنیاؤں کو دیکھ کر واپس لوٹیں گے۔ تو چلیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ چلیے شروعات کرتے ہیں اور چلتے ہیں سولر سسٹم سے باہر، کیونکہ اس کے اندر کیا کچھ ہے وہ تو ہم تقریباً جانتے ہی ہیں، مگر اس سے باہر کا شاید ہی کسی کو اتنا علم ہو۔ باہر آ کر یہ ڈیسیژن لینا تھوڑا مشکل ہے کہ آخر کس طرف بڑھا جائے۔ خیر، آئیے ذرا اپنے سب سے قریبی سولر سسٹم کو ایک نظر سے دیکھ لیں۔ دوستو، یہ ہے ہمارے سب سے قریب موجود ستارہ جو زمین سے قریباً 4 لائٹ ایئرز کی دوری پر ہے۔ اگر ہم روشنی کی رفتار یعنی لائٹ کی سپیڈ کو بھی اچیو کر لیں تب بھی یہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں 4 سال لگ جائیں گے۔ یہ ہے پروکسیما سینٹوری، جو ایک نہیں بلکہ 3 سٹارز پر مشتمل ایک سولر سسٹم ہے جو کہ ایک دوسرے کا چکر لگا رہے ہیں۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ دوستو، یہ جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں، سمجھیں کہ ہمارا سولر سسٹم بھی کچھ ایسے ہی وجود میں آیا تھا۔ یہ جگہ زمین سے 10 لائٹ ایئرز کی دوری پر ہے اور یہ سٹار ایپسیلون ایریڈنی ہے جو ابھی پیدا ہوا ہے۔ اس کے گرد موجود یہ گرد و غبار کے بادلوں میں کئی نئے سیارے جنم لے رہے ہوں گے، بالکل ویسے ہی جیسے آج سے 4.6 بلین سال پہلے ہمارے سولر سسٹم کے تمام پلینٹس نے جنم لیا تھا۔ اس سے آگے یہ ہے گلیس نامی یہ سٹار جو زمین سے 20 لائٹ ایئرز کی دوری پر ہے۔ اس ستارے کی سب سے خاص بات کہ اس کی عمر ہمارے سورج ہی کے برابر ہے۔ اس کے علاوہ اس کے پاس بھی ایک ایسا سیارہ موجود ہے جو بالکل ہماری زمین ہی کی طرح رہنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ سائنسدان یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ شاید اس پر کوئی مخلوق آباد ہو، شاید ان تک ہمارے سگنلز بھی پہنچ چکے ہوں۔ جب تک ہم کوئی تیز رفتار چیز دریافت نہ کر لیں جو ہمیں اس تک پہنچا سکے، تب تک ہم یوں ہی اندازے لگاتے رہیں گے۔ ڈسکور کیے گئے تمام ہیبیٹیبل پلینٹس میں اس پلینٹ پر ایلین لائف کے امکانات سب سے زیادہ ہیں۔ دوستو، ایسے کروڑوں اور اربوں پلینٹس
موجود ہیں جو کہ ہیبیٹیبل ہیں، مگر ہماری ان تک رسائی فی الحال ممکن نہیں۔ آئیے مزید آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ستارہ بیٹل گیویس ہے جو زمین سے قریباً 548 لائٹ ایئرز دور ہے۔ یہ اتنا بڑا ہے، اتنا وسیع ہے کہ اس میں قریباً سورج جیسے 10 لاکھ ستارے فٹ آ سکتے ہیں۔ اگر ہم اس عظیم ستارے کو اپنے سورج کے ساتھ ریپلیس کر دیں، یعنی سورج کی جگہ اسے رکھ کر دیکھیں، تو یہ جوپیٹر تک موجود تمام آبجیکٹس کو نگل جائے گا۔ اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کس قدر بڑا ہے۔ آئیے اب مزید آگے کی اور بڑھتے ہیں۔ دوستو، یہ جو آپ اب دیکھ رہے ہیں، یہ نہ تو کوئی سٹار ہے اور نہ ہی کوئی پلینٹ ہے۔ شاید آپ بھی میری طرح اسے اپنی آنکھوں سے پہلی بار دیکھ رہے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے نئے ستارے پیدا ہوتے ہیں، یعنی جنم لیتے ہیں، تو شاید غلط نہ ہوگا۔ آئیے ذرا اس کے اندر کا منظر آپ کو دکھائیں۔ یہ دیکھیے، ایک ستارہ جنم لے رہا ہے۔ اس جیسے کئی اور ستارے بھی ابھی اپنی پہلی سانسیں لے رہے ہیں۔ گویا یہ ستاروں کی پیدائش کا عمل ہے جو ابھی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ دراصل یہ ایک نیبیولا ہے جہاں پر ہزاروں ستارے جنم لے رہے ہیں۔ کتنا خوبصورت اور عظیم الشان منظر ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے یہ ستاروں کا ایک مجسمہ ہے۔ یہ تو تھا ستاروں کی پیدائش کا منظر، مگر کیا کوئی سٹار مر بھی سکتا ہے؟ آئیے اب آپ کو ایک ایسے سٹار کی طرف لے کر چلتے ہیں جو مر چکا ہے۔ یہ دیکھیے دوستو، یہ ستارے کے پھٹنے کا منظر ہے جو ابھی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ تمام گیسز کے بادل اس کے بلاسٹ ہونے کی وجہ سے وجود میں آئے ہیں۔ یہ ستارہ مکمل طور پر نہیں ختم ہوا، بلکہ اب ایک بونا ستارہ بن گیا ہے۔ قریباً 5 بلین سالوں کے بعد ہمارا سورج بھی بالکل ایسے ہی بلاسٹ ہو کر ایک بونا سٹار بن جائے گا، اور تب تک ہماری زمین پر سے زندگی کا خاتمہ ہو چکا ہوگا۔ آئیے اب مزید آگے کی اور بڑھتے ہیں۔ یہاں پر پہنچ کر شاید کچھ گڑبڑ سی محسوس ہو رہی ہے۔ ہم اس وقت ایک بلیک ہول کے قریب ہیں۔ جی ہاں، یہ وہی آبجیکٹ ہے جو سٹارز کو اپنے اندر نگل کر اپنی خوراک پوری کرتا ہے۔ نہ صرف سٹارز، بلکہ کوئی بھی چیز جو اس کے زون میں آتی ہے یہ اسے نگل لیتا ہے۔ اس کی ایک اور چیز جو اسے سب سے زیادہ خوفناک بناتی ہے وہ یہ کہ ہم اسے خلا میں کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے، اور جب تک ہماری نظر اس پر پڑے گی تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ دوستو، یہ دیکھیے ایک بلیک ہول کس طرح ایک ستارے کو نگل رہا ہے۔ اس سے زیادہ عجیب و غریب منظر بلا اور کیا ہوگا۔ زمین سے 7000 لائٹ ایئرز دور یہ ہیں نہایت ہی دل فریب اور دلکش تخلیق کے ستون جن میں کئی ستارے جنم لے رہے ہیں۔ یہ حسین اور خوبصورت منظر یقیناً چھوڑ کر جانے کو جی نہیں چاہ رہا، مگر ہمیں ابھی بہت لمبا سفر طے کرنا ہے، لہٰذا ہمیں آگے بڑھتے رہنا ہوگا۔ اور یہ دیکھیے کس طرح یہ ستارہ آہستہ آہستہ تباہ ہو رہا ہے۔ ہم اس ستارے کی موت کا منظر دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اربوں سولر سسٹم، تمام کے تمام ستارے، تمام نیبیولاز، تمام خطرناک ہائپر نوواز اور تمام سفید بونے، تمام بلیک ہولز، یہ تمام کے تمام اس عظیم الشان ملکی وے کہکشاں کا حصہ ہیں جو ہماری ہوم گلیکسی کہلاتی ہے۔ کس قدر پیارا اور خوبصورت منظر ہے یہ۔ یہاں پر آنے کے بعد یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر ہم اس گریٹ گلیکسی کے کس حصے میں سانسیں لے رہے ہیں۔ یہ ہے وہ جگہ جہاں پر اس وقت ہماری زمین موجود ہے۔
जो कि हमें नहीं दिख रही। दोस्तों, हम भी तो एक बड़े समुंदर में मौजूद एक कतरे को कई लाख लाइट ईयर्स की दूरी से देखना चाहते हैं। आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि हम उसे देख पाएं? हम जमीन तो क्या, अपने सोलर सिस्टम को यहाँ से चाह कर भी नहीं देख सकते। आइए जरा अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, ये है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। वही एंड्रोमेडा जो रात को खुले आसमान में हमारी धरती से बगैर किसी टेलीस्कोप के देखी जा सकती है। ये वही एंड्रोमेडा गैलेक्सी है जो हमारी मिल्की वे के सबसे नज़दीक मौजूद है। दोस्तों, ये वाहिद ऐसी गैलेक्सी है जिसे हम अपनी ज़मीन पर बैठकर अपनी आंखों से देख सकते हैं, जो आज से करीबन 5 बिलियन साल के बाद हमारी होम गैलेक्सी यानी मिल्की वे से टकरा जाएगी। हमें अब मजीद रफ्तार से आगे बढ़ते रहना चाहिए और इस वक्त हम लाखों गैलेक्सीज देख सकते हैं, जिनमें कई गैलेक्सीज हमारी गैलेक्सी से भी कई गुना बड़ी हैं। दोस्तों, ये देखिए, ये कोई नेब्यूला नहीं बल्कि एक लोकल ग्रुप है जिसमें कई छोटी बड़ी गैलेक्सीज मौजूद हैं जो एक दूसरे से लाखों लाइट ईयर्स की दूरी पर हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने आपको सितारों का जन्म दिखाया था। ये देखिए, एक गैलेक्सी अभी अभी जन्म ले रही है। इसमें भी कई स्टार्स और प्लैनेट्स अभी बनने बाकी हैं। ये भी हमारे ही लोकल ग्रुप में मौजूद है। इससे आगे हमें मजीद स्पीड से बढ़ना होगा। दोस्तों, ये है एक विर्गो सुपर क्लस्टर जिसमें गैलेक्सीज के कई लोकल ग्रुप्स मौजूद हैं। इसमें हजारों गैलेक्सीज मौजूद हैं और विर्गो सुपर क्लस्टर जैसे कई सुपर क्लस्टर मिलकर एक लेनाकिया सुपर क्लस्टर बनाते हैं। इसमें कई लाख गैलेक्सीज मौजूद हैं और ये भी अभी अंत नहीं है, बल्कि आगे बढ़ने पर हमें इस जैसे लाखों सुपर क्लस्टर्स दिख रहे हैं। ये सब बिल्कुल ऐसे ही दिख रहा है जैसे हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स दिखते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने पर हमें अब ये फुटबॉल नुमा एक चीज दिख रही है जिसमें लेनाकिया सुपर क्लस्टर जैसे 1 करोड़ सुपर क्लस्टर मौजूद हैं। नाजरीन, आखिरकार हमने 168 बिलियन लाइट ईयर्स का सफर मुकम्मल करने के बाद ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स आखिर देख ही लिया। आखिरकार हम कायनात के आखिरी कोने को छू चुके हैं। दोस्तों, ये यूनिवर्स नहीं बल्कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, यानी बस यहीं तक हम देख पाए हैं। इससे आगे क्या कुछ है इसका अंदाज़ा इंसान नहीं लगा सकता। हो सकता है शायद इससे आगे भी कई और यूनिवर्सेस मौजूद हों, मगर इंसान इनके बारे में लाइल्म है। नाजरीन, ये सब देखने के बाद मैं जानता हूँ कि आप भी दंग रह गए होंगे, क्योंकि मैं और आप अपनी औकात अच्छे से जान चुके हैं। इस कायनात के सामने हमारी तो दूर की बात, बल्कि अगर सारे के सारे इंसान भी अचानक ख़त्म हो जाएं तो इससे कायनात में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसके बाद यकीनन आप गुरूर और तकब्बुर से और अकड़ कर कभी भी आइंदा नहीं चलेंगे। तो ये था हमारा आज का सफ़र। उम्मीद है आपने इसे खूब एंजॉय किया होगा। तो जाने से कबल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जब तक हमारी अगली वीडियो आती, तब तक अल्लाह हाफिज़।